اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے اپنی بیٹی کو کیسے رخصت کیا جائے۔ جب بیٹی کی شادی ہو تو پھر اس کو کیسے رخصت کیا جائے، کیا اس کے ساتھ کوئی اپنی رشتہ دار محرم ذات کوئی عورت بھی جا سکتی ہے یا کہ نہیں؟ تو جا سکتی ہے شرعاً اپنی قریبی۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا مبارک طریقہ تھا۔ جس وقت خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راضیہ مرضیہ طاہرہ مطہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء البتول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب رخصتی کا وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر مبارک سے حجرہ پاک سے باہر تشریف لائے۔ اپنی بیٹی کو جب رخصت کرنے لگے تو خاتون جنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چمٹ کر آنسو بہانے لگی، آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رخصت کرنا چاہا تو پھر آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، تم پریشان نہ ہو، میں نے تمہاری شادی ایک بردبار شخص کے ساتھ، دانش مند شخص کے ساتھ کی ہے۔ بردبار کہتے ہیں ٹھنڈے مزاج کو، باتیں برداشت کرنے والے مزاج کو۔ فبشروہ بغلام حلیم، جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی کہ ہم آپ کو بردبار بیٹا عطا فرمائیں گے، تم الحلیم، تم المزاج۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم ہیں، یعنی بردبار اور ٹھنڈے مزاج والے ہیں۔ اس لیے حضور نے ایک اشارہ بھی دے دیا اپنی امت کو کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنا ہے تو اچھی نیک اور پیاری خوبیاں دیکھ کر کرنا ہے، بردبار ہوں، ٹھنڈے مزاج والے ہوں، نرم طبیعت والے ہوں، سخت مزاج والے نہ ہو۔ نرم طبیعت والا بندہ سوچ سمجھ کر ہر کام کرتا ہے، اور سخت مزاج والا بندہ وہ جلدی طیش میں جوش میں آ کر بغیر سوچے کئی معاملات کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ بیٹی تم پریشان نہ ہو، تمہارا میں نے نکاح جو ہے ایک بردبار اور دانش مند شخص سے کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت کو فرمایا کہ اب تم سپرد خدا ہو، اب تم اللہ کے سپرد ہو۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جتنی عورتیں یہاں موجود ہو سب کی سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ تو سب خواتین گھروں میں چلی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ پاک کا دروازہ بند کرنے لگے تو دیکھا کہ ایک خاتون وہاں موجود ہیں اور وہ گئی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسماء ہوں۔ فرمایا میں نے کہہ نہیں دیا سب عورتوں کو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلی جاؤ؟ تو ساری عورتیں گھروں کو چلی گئی، آپ یہاں بیٹھی ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری معذرت، میں گھر نہیں گئی، اس وجہ سے نہیں گئی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جس وقت فاطمہ کی رخصتی ہوگی اس وقت ہو سکتا ہے کہ میں نہ ہوں، اگر میں ہوتی تو میں فاطمہ کو رخصت کرتی۔ تو کہا کہ حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے عرض کی، جو خاتون اول سے میں نے عرض کی کہ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ العزیز خاتون جنت کی جس وقت رخصتی ہوگی اگر میں وہاں موجود ہوں گی تو میں ان کے ساتھ جاؤں گی۔ جب یہ جملہ حضرت اسماء نے کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، اور آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آئی، اور پھر اس کے بعد پھر سرکار نے فرمایا کہ ہاں، اسماء تمہیں ختیجہ نے کہا تھا تو ان کی بات پر تم عمل کرو۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ کوئی محرم زاد عورت اگر ہو، کوئی اپنے رشتہ دار کی، اپنے قبیلے کنبہ کی، وہ اگر ساتھ جانا چاہے تو ظاہر بات ہے کہ نیا گھر ہے، ایک جو ہے وہ نیا گھر ہے تو اس میں سہارا چاہیے، تو اس لیے انس چاہیے۔ جب تک انس نہیں ہوتا تو پھر پریشانی ہوتی ہے، اور عربی کا مقولہ ہے کہ اذا حصلت الالفت بطلت الکلفت، کہ جس وقت انسان کو ایک محبت اور الفت حاصل ہو جاتی ہے پھر تکلف ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک نیا دن ہوتا ہے، پہلا دن ہوتا ہے، تو پھر ساتھ ظاہر بات ہے کہ نیا گھر ہوتا ہے، تو اس لیے پھر ساتھ اگر کوئی قبیلے کے رشتہ دار اور کوئی خاتون اگر چلی جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن یہ طریقہ غلط ہے کہ جب رخصتی کے وقت عورت کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ گاڑی میں بٹھانا ہے تو ایک غیر محرم مرد کوئی مطلب ہے وہ عورت کو اٹھا کے گاڑی میں رکھتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ غیر محرم جو ہے اس کا چھونا عورت کو بالکل ناجائز ہے، شرعاً غلط ہے۔ ہاں کوئی اپنا محرم ہو تو وہ اگر ایسا کرتا ہے تو جائز ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مکلاوا وغیرہ، یعنی بیوی کو لیتے وقت اگر بیوی کے گھر کوئی بندہ رہتا ہے تو رہ سکتا ہے شرعاً، اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام جب شادی ہو گئی اس کے بعد پھر 3 دن آپ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خاتون اول کے گھر آپ 3 دن رہے، اور اسی طریقے سے جب آپ کا نکاح آپ کا عقد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو پھر سرکار ان کے گھر بھی جو ہے وہ 3 دن رہے، اور اسی طریقے سے حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے جب سرکار کا نکاح ہوا تو سرکار ان کے گھر بھی 3 دن رہے، اور فرمایا کہ تمہارے یہ گھروں میں میرا رہنا کوئی یہ تمہیں رسوا کرنا نہیں ہے، میں اگر چاہوں تو 7 دن بھی رہ سکتا ہوں، لیکن پھر مجھے باقی جتنی بیوی ہیں، باقی جتنی ازواج ہیں، ان کے گھر بھی مجھے 7 دن رہنا پڑے گا۔ اور ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، سرکار نے تقسیم فرمائی، سرکار نے فرمایا کہ اگر نوجوان باکرہ عورت ہے اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو پھر 7 دن، اور اگر صحیبہ کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو پھر 3 دن رہ سکتے ہیں، تو یہ شرعاً جو ہے وہ جائز ہے۔ تو رخصتی کے وقت یہی کرنا چاہیے، البتہ دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے قرآن جو ہے سر پر نہیں رکھنا چاہیے۔ ویسے اگر رکھتے ہیں کہ یا اللہ اس قرآن کی لج رکھنا، ہماری بیٹی کا مستقبل فیوچر جو ہے روشن کر دینا، بہتر کر دینا، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن شہرت اور ریاکاری کے طور پر قرآن سر پہ رکھ دیا جائے اور پھر دلہن پوری زندگی قرآن کو کھول لینا، تو یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت ہی عجیب بات ہوگی۔ اللہ کریم جو ہے سب کی بیٹیاں جو ہے ان کو اپنی زندگی میں رخصت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خاتون جنت کے صدقے ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی قیامت والے دن چادر تطہیر کے صدقے بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔